नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज इंशाअल्लाह हम सूरह तौबा का आगाज़ कर रहे हैं। सूरह तौबा कुरान मजीद की वो वाहिद सूरह है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी हुई। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह सिर्फ यही है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई। सीधा सा मसला है। बाकी बेशुमार इसकी तौजीहात पेश की जा सकती हैं, लेकिन असल यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके शुरू में बिस्मिल्लाह लिखने का हुक्म नहीं दिया। इससे ये अंदाज़ा होता है कुरान मजीद किस कदर महफूज है, यानी बैन ही जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़न लफ्ज़न जिस तरह फरमाया उसी तरह हम तक पहुँच रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जब नई सूरत का आगाज़ होता तो उसको बिस्मिल्लाह से उसका आगाज़ करते। इसका आगाज़ आपने ऐसा नहीं किया, चुनांचे सहाबा ने भी ऐसे किया। तब से लेकर आज तक ये वैसे ही चलता आ रहा है, क्योंकि कुरान मजीद के एक और सबूत है कि कुरान मजीद वही कुरान है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था। इसको ऐन उसी तरह महफूज रखा गया है जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सहाबा को दिया, और आज तक वैसे ही चला आ रहा है। इस सूरत के दो नाम हैं, एक सूरह तौबा है और सूरह बराअत है। सूरह तौबा इसलिए कहा जाता है कि इसमें बाज़ सहाबा की तौबा के कबूल होने का बयान है। ग़ज़वा तबूक का, जिससे पिछली सूरत अनफाल में ग़ज़वा बदर का बयान था, इसमें ग़ज़वा तबूक की सारी तफसीलात दी गई हैं, और उसमें कुछ सहाबा शामिल होने से रह गए थे, मुखलिस थे, सच्चे थे, जाना चाहते थे। बाद में उन्होंने शर्मिंदगी हुई तो उसमें उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। वो सारा भी इसमें ज़िक्र आता है। इस सूरत को शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इसके जो पस मंज़र है, बैकग्राउंड जो है, उसको समझें, वरना ये सूरत सही समझ नहीं आएगी। रसूल और नबी का फ़र्क, नबी और रसूल का फ़र्क क्या होता है? नबी रसूल जो होते हैं वो अल्लाह की अदालत होते हैं, यानी आखिरत में जो पेश आना है वो इसको दुनिया में ही करके दिखा देते हैं। जो मानने वालों को जज़ा मिलती है, ना मानने वालों को सज़ा मिलती है। और रसूलों के बारे में अल्लाह ने ये कानून बनाया है, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसूली, कि मैं और मेरे रसूल हमेशा गालिब रहेंगे। यानी रसूल कभी मगलूब नहीं होते, रसूलों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। जबकि अम्बिया जो है, नबी जो है, उनका काम जो है याद दहानी होता है। अम्बिया को कत्ल भी किया गया, अम्बिया को शहीद भी किया गया, अम्बिया की बात नहीं मानी गई, अम्बिया को निकाला भी गया। लेकिन रसूलों के साथ ऐसा मामला नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने यह वादा फरमाया है कि मैं मेरे रसूल हमेशा गालिब रहेंगे। रसूल की ज़िंदगी में मुख्तलिफ मराहल आते हैं। उन मराहल का समझना भी ज़रूरी है कि कौन सी सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के किस मरहले पर नाजिल हुई। रसूल की ज़िंदगी का सबसे पहला मरला होता है दावत। दावत के दो पहलू हैं कि अंजार और बशारत। जैसे कुरान ने कहा कि लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया कि वो नज़ीर भी हैं, बशीर भी हैं। तो रसूल की दावत के दो पहलू होते हैं, एक तो लोगों को जहन्नम से डराना और जन्नत की बशारत देना, यानी डराने वाला नज़ीर और बशारत देने वाला बशीर। अब इस अंजार के भी दो पहलू होते हैं, यानी नबी जो भी नबी रसूल आते हैं सबसे पहले दावत से आगाज़ करते हैं। तो उनकी दावत में किस्से कहानियाँ नहीं होते, बराह रास्त बात करते हैं। कभी मेरी ये बात मानोगे तो जन्नत मिलेगी, नहीं मानोगे तो जहन्नम मिलेगी। तो सबसे पहले अंजार है, और अंजार भी दो तरह का होता है। एक अंजार ये है ख़ास ख़ास लोगों के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 3 बरस जो है ख़ास ख़ास अपने रिश्तेदार, अज़ीज़ व अक़ारब, दोस्त अहबाब तक ये दावत पहुँचाई। और उसके बाद अंजार आम होता है, पूरी कौम के सामने। फिर आपने सफ़ा पे चढ़ के पूरी कौम को बुलाया और सबके सामने दावत दी। तो ये मरहला नबी की ज़िंदगी में बड़ा सख्त मरहला होता है। नबी को तकलीफ़ें, रसूल को तकलीफ़ें भी दी जाती हैं, अज़ियतें भी पहुँचाई जाती हैं, बाइकाट भी किए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। और लेकिन इस मरहले में रसूलों और उनके मानने वालों को ये इजाज़त नहीं होती कि कोई रद्द अमल शो करें, रिएक्ट नहीं कर सकते, रद्द अमल नहीं दे सकते। उनको बस सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। ये मक्का के 13 बरस यही मरहला है। उसमें सहाबा को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं थी कि वो सहाबा जो कुरैश है या जो कुफार है उनके खिलाफ किसी रद्द अमल का मुजाहरा करें। बस उन्हें सब्र करना है, बर्दाश्त करना है।
تو یہ دعوت کا مرحلہ ہوتا ہے، یہ رسول کی زندگی میں پہلا مرحلہ ہوتا ہے دعوت کا۔ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، انذار اور انذار عام، اور اس میں صرف برداشت ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، اور کچھ نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا۔ اس سے رسول کی زندگی میں دوسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ ہوتا ہے انذار کے بعد، یعنی دعوت کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اتمام حجت، یعنی رسول جو ہے اپنی قوم پر حق کو آخری درجے میں واضح کر دیتا ہے، اس کو اتمام حجت ہو جاتی ہے، اور اب اللہ رسول کو بتا دیتے ہیں کہ اب یہ قوم جو ہے ڈھیٹ بنی ہوئی ہے، اب ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، یہ محض اپنی ڈھیٹ ہونے کی وجہ سے، اپنے تعصبات کی وجہ سے یہ نہیں مان رہے، ایسا نہیں کہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اس مرحلے پر رسول جو ہوتے ہیں وہ اتمام حجت کر دیتے ہیں، اور یہ ہماری جیسے سورہ کافرون ہے، لکم دینکم ولی دین، کوئی ایک بات ٹھیک ہے، اب تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، اب تم جانو اللہ جانے، اللہ تم سے خود ہی نپٹے گا۔ یعنی اتمام حجت کے بعد جو ہے پھر اللہ براہ راست اس قوم کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ رسول کا مشن دعوت کا پورا ہو چکا ہوتا ہے، دعوت کا جو مرحلہ ہے وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے، اتمام حجت ہو جاتا ہے، اللہ بتا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ دعوت کتنا عرصہ چلے گی یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، جتنا عرصہ اللہ چاہے گا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت نہیں ہوئی جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوئی، تو یہ مرحلہ بھی اللہ طے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے ہر ایک کے دل کا، اور اللہ بتا دیتے ہیں کہ اب ہر بندے پر بات واضح ہو گئی ہے، اب یہ محض اپنے تعصبات اور مفادات کی وجہ سے بات کو نہیں مان رہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے ہجرت، رسول کی زندگی میں تیسرا مرحلہ آتا ہے ہجرت۔ ہجرت سے یہ ہوتا ہے کہ اس قوم سے اللہ کی جو امان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے پچھلی صورت کے اندر بھی پڑھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول کا ہونا کسی قوم کے اندر امان ہوتا ہے، پروٹیکشن ہوتا ہے، وہ قوم محفوظ رہتی ہے، اور جب رسول وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں تو پھر اس قوم پر سے وہ چھتری، وہ امان ہٹ جاتی ہے، اب کسی لمحے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تو تیسرا مرحلہ ہجرت ہوتی ہے۔ ہجرت میں دو طریقے ہوتے ہیں، یعنی رسولوں کی جو پوری تاریخ ہے اس میں دو طریقے ہیں، یا تو رسول اور اس کے ماننے والوں کو اس کی قوم سے ہجرت کروا کے اللہ براہ راست اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ قوم لوط کے ساتھ ہوا، قوم عاد کے ساتھ ہوا، سمود کے ساتھ ہوا، قوم نوح کے ساتھ ہوا، ان کو براہ راست عذاب دے کر ہلاک کر دیا گیا، اور رسول اور اس کے ماننے والوں کو اللہ بچا لیتے ہیں، وہ ہجرت کر جاتے ہیں کسی دوسرے شہر کی طرف جہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ہجرت میں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رسول اور اس کے ماننے والوں کو ہجرت کروا کر کہیں پر سلطنت اور حکومت دیتے ہیں، ایک ریاست، ایک سٹیٹ، ایک ملک دیتے ہیں، وہاں پر انہیں سیاسی قوت دی جاتی ہے، ان کی اپنی قوت بنتی ہے، اور پھر رسول کے ذریعے سے، اس کے ماننے والوں کے ذریعے سے اللہ نہ ماننے والوں پر عذاب ہے، ان کو مروا دیا جاتا ہے، جس سے بدر سے اس کا آغاز ہو گیا۔ 70 بڑے بڑے جو ہے قریشی جو ہے سردار لیڈر وہ مارے گئے۔ عام طور پر جتنے رسول آئے ہیں ان کے ساتھ پہلا جو آسمانی عذاب ہے وہ زیادہ ہوا، یہ کسی رسول کو سٹیٹ دے کر، قوت دے کر، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اسی لیے قرآن مجید میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، داستان بہت تفصیل سے ملتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان بہت مماثلت ہے، بہت ساری مشابہتیں ہیں، ایک ملتے جلتے حالات ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ان کو وہاں سے ہجرت کروائی گئی، اب ان سے وہ امان اور پروٹیکشن اٹھ گئی، ایک مدینہ کی صورت میں ایک نئی سٹیٹ جو ہے اور سیاسی قوت جو ہے، طاقت ان کو فراہم کی گئی، اور پھر رسول کے ہاتھوں سے اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے کفار کو عذاب دیا گیا، ان کو مروایا گیا، ختم کیا گیا۔ اچھا، چوتھا مرحلہ، آخری مرحلہ جو رسول کی زندگی میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جزا اور سزا کا۔ اللہ کی عدالت جو آخرت میں لگنی ہے وہ زمین پر لگ جاتی ہے، اور رسول اعلان کر دیتے ہیں کہ اب جو مانے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں مانے گا اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اچھا، سورہ جو توبہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس آخری مرحلے کی صورت ہے جس میں جزا اور سزا نازل ہوئی، اس لیے صورت میں باقاعدہ الٹیمیٹم دیا گیا ہے کفار کو کہ اب تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے پھر لو، بس اس کے بعد تم پر عذاب آنے والا، پھر مسلمانوں کے ذریعے تمہیں قتل کروا دی جائے گا، اور کھلا حکم دیا گیا کہ اب ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو مارو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی پاؤ ان کو مارو، قتل کر دو۔ تو یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرحلے کی صورت ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے اگر ہم یہ سارا بیک گراؤنڈ نہ سمجھیں اور اس صورت کے احکامات کو ہم عام کر دیں تو پھر اب بھی کہا جائے گا جس کافر کو جہاں چاہو مارو، پاؤ مارو۔
یہی ہوتا ہے نا، یہی سے فساد سارا پیدا ہوا ہے کہ یہ نہیں سمجھا جاتا، تو اس کو اٹھا کر دیکھیں نا، اگر ہم اس کو آگے پیچھے سے کاٹ دیں تو اس میں لکھا ہوا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ مار دو، قتل کر دو۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک خاص پس منظر میں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، آپ کے صحابہ کے ساتھ خاص ہے، اس دور کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اب ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر یا تو مان جائیں، اسلام قبول کر لیں، یا جزیرۃ العرب چھوڑ دیں، کہیں اور چلے جائیں۔ یہاں اگر رہنا ہے تو پھر ان کو مسلمان بن کے رہنا ہوگا، ورنہ ان کو قتل کر دی جائے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھے؟ تو یہ اس سارا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ اب اس پس منظر کے تحت ہم جو انشاءاللہ اس صورت کو سمجھیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کے پہلا مرحلہ ہوتا ہے دعوت، دوسرا مرحلہ اتمام حجت، تیسرا مرحلہ ہجرت، اور چوتھا مرحلہ ہوتا ہے جزا اور سزا کا، جس میں اللہ ماننے والوں کو جزا دیتے ہیں، بے شمار انعامات ملتے ہیں، اور نہ ماننے والوں کو رسول اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے قتل کروایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے اس میں واضح طور پر یہ الٹیمیٹم موجود ہے کہ 4 مہینے اب ان کے پاس ہے، اور اس کے بعد اللہ ان کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا اور قتل کروا دے گا۔ تو یہ سارا اس بیک گراؤنڈ کے اندر انشاءاللہ ہم اس صورت کو کل شروع کریں گے۔